لیکن افسوس کہ اکثریت ویسی نہیں ہے. تمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. حسرت کا مقام یہ ہے کہ اس مقصود کو بھلا کر، باوجود اس کے کہ پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ ایسے رحیم بندے خدا پیدا ہوں، پھر بھی اکثریت ایسی ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے، اور ان میں بڑے لوگ بھی ہیں اور ان میں چھوٹے لوگ بھی. کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم تجھے انبیاء کی باتیں سناتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ غموں اور دکھوں کے وقت میں تمہارے دل کو ڈھارس ملے، تمہیں سہارا ملے. یہ وہ راتوں کے قصے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پیار اور محبت میں کیا کرتا. جیسا دکھوں کی راتوں میں مائیں تسلی دیتی ہیں بچوں کو، کوئی بات نہیں، ابھی یہ دن آنے والا ہے، صبح ہو جائے گی، فکر نہ کرو، تسلی رکھو. اس طرح ہی ہمارا رب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دیتا تھا، اور یہ انداز ہے تسلی. ساتھ ساتھ پرانے لوگ باتیں، کس طرح قومیں مخالفتوں میں ہلاک ہوئی، کس طرح دکھوں سے لوگ گزرے، اور خدا کے رحم کی علامت کیا ہے. کس طرح مخالفین آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے ہیں. کس طرح مومنین کا حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے دکھ کے لیے اپنی جان پر ایک موت وارد کر لیتے ہیں. فرمایا اور آخر میں یہی جیتا کرتے ہیں. یہ دیکھو ہمارا انداز تسلی، دیکھو کس طرح ہم تجھے پیار کی باتیں سکھا کر تمہارے لیے ڈھارس دیتے ہیں، تمہیں سہارا دیتے ہیں کہ تسلی کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، پیار کی باتیں سنتے ہوئے یقین کی حالت میں ان دکھوں کے وقت سے گزر جاؤ. وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا تیرے مضبوط ہونے کے ساتھ مومن مضبوط ہوتے ہیں. تیرا ایک دل تقویت نہیں پاتا، بلکہ تیرا وہ دل ہے جس میں سارے مومنین کے دل دھڑک رہے ہیں. جب ہم تیرے دل کو ڈھارس دیتے ہیں تو مومنوں کے دل ڈھارس پا جاتے ہیں. الحق و موعظۃ، ہم نے حق اور موعظہ اس کتاب میں بھیجی ہے. وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو مومنوں کے لیے اس میں ایک بہت عظیم الشان کلام ہے. وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے دلوں کو تقویت مل جاتی ہے. یہ درمیانی خطاب مومنوں سے ہے. پھر یعنی ظلم والوں کا بیان کرنے کے بعد پھر مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ واپس آیا، اور اب مومنوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تو تم سے باتیں کی ہیں، ہم تو تمہیں ایسی تقریریں بتا چکے ہیں جو بدلہ نہیں کرتے، اٹل ہیں. اب تم ہماری طرف سے اس مقام پر فائز ہو کہ کھل کر یقین تھا دشمن کو مخاطب کر کے یہ باتیں کرو. قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْبُدُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کھڑا ہو جا، اور ہم نے جو تجھے ڈھارس دی ہے، ہم نے جو تجھے یقین دلایا ہے، اس بیٹے پر یہ جانتے ہوئے کہ تیری پشت پر تیرا خدا کھڑا ہے اور کائنات کا کھڑا ہے، تو اعلان کر دے، ان سے کہہ دے اے مدعو علی مکانکم، اب جو چاہتے ہو تم کرو. انا عاملون، ہم بھی وہ کریں گے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا. وانتظروا انا منتظرون. اور اب تم وہ بات آ گئی ہے کہ زبان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے. تم سے تمہارے شیاطین کچھ باتیں کرتے ہیں، تمہیں جھوٹے وعدے دیتے ہیں، تمہیں فساد پر ابھارتے ہیں، تم اس کے مطابق عمل کرو. ہم سے ہمارا خدا کچھ باتیں کرتا ہے، کچھ طریق ہمیں بتاتا ہے، وہ ہم نے اس سے سیکھ لی. اب ہم ان پر عمل کریں گے اور دونوں انتظار کریں گے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہیں.
وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. انتظار کے جواب میں کیا ہوگا یہ وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم بھی بندے ہو, تمہارے مقابل بھی بندے ہیں, لیکن ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے. تمہیں بتانے والا تمہارا رب موجود ہے, کیونکہ وہ غیب کو جانتا ہے اور اسی کی طرف ہر امر لوٹتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام حکومت, تمام قوت, ہر فیصلہ خدا کی مرضی سے ہوا کرتا ہے. تو فرمایا جس کے ہاتھ میں غیب ہے اسی کے ہاتھ میں قوت بھی ہے, اسی کے ہاتھ میں طاقت کے سب سے چشمے ہیں. اس لیے تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تو ان کا غیب تو ظلم اور تباہی سے بھر سکتا ہے, تمہارا غیب تو بہرحال روشن رہے. تمہارے لیے تو جو ظلم آنا تھا ان کی طرف سے آ چکا, اب تو دن کا تم انتظار کرو, اور خدا ان کے دنوں کو راتوں میں بدلنے والا ہے, یہ یقین رکھو. فاعبد ہو و توکل علیہ. پھر وہی خلاصہ نکالا. دیکھیے کس طرح یہ سارا مضمون سمٹ کر کے آخر عبادت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. فرمایا خلاصہ کلام یہ ہے, بات لمبی کیا کی جائے, مختصر یہی ہے, فاعبد ہو و توکل علیہ. ایک کام کی بات یہ ہے کہ عبادت کر اور اللہ پہ توکل رکھ. عبادت کرنے والے دنیا میں کبھی ہرا نہیں کرتے, اور عبادت کرنے والوں کو خدا کبھی چھوڑا نہیں کرتا. توکل کا یہ مطلب ہے. یقین رکھو کہ کبھی خدا نے, کائنات نے اپنے عبادت کرنے والوں کو ضائع نہیں فرمایا. وما ربک بغافل عما تعملون. اور جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ ان سے غافل, ان باتوں سے غافل نہیں ہے. تم لوگ سمجھتے ہو کتنی دیر روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, اب کب جواب آئیں گے ہماری سجدہ گاہوں کے آنسوؤں کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توکل رکھو, حوصلے نہ ہارو. کیوں یقین نہیں کرتے, کیوں نہیں جانتے کہ جب تم سو رہے ہوتے اس وقت بھی تمہارا خدا تمہارے لیے جاگ رہا ہوتا ہے. وہ تو کسی حالت سے بھی غافل نہیں. اس لیے تم تو خدا کی آنکھوں کے سامنے بسنے والی قوم ہو, تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ جو خدا کے رحم سے اوجھل رہ کر, خدا کی نظر سے اوجھل رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوف ہو سکتا ہے غیب میں, لیکن تمہارا غیب یقینی ہے. لازماً تمہارے حق میں پردہ غیب سے ایسی ایسی نعمتیں نازل ہوں گی, ایسی نصرتوں کے سامان ہوں گے جن کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. چند دن ہوئے رغبت سے اطلاع آئی تھی کہ حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک اولاد میں سے, مبشر اولاد میں سے آخری بیٹی ہیں جو زندہ ہیں, ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور اجازت لی تھی مجھ سے کہ ان کو لاہور منتقل کیا جائے. چنانچہ میں نے کہا کہ فوری طور پر جانا چاہیے لاہور. چند دن ہوئے لاہور سے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں اور کافی تشویش کی صورت ہے.
بظاہر تو اس وقت فوری خطرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس سے ڈاکٹر بہت متفکر ہیں اور اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو احباب جماعت خاص طور پر بڑے الحاظ سے یاد رکھیں دعا میں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے ہمارے اندر آپ کی اولاد میں سے جو مبشر اولاد ہے اس میں نشانیاں باقی رہیں، اور رہیں بھی تو ان کی حالت میں خیر و خوبی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ نہیں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں تک بھی تقدیر ٹل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ٹال دے، اور حضرت سیدہ موصوفہ کو صحت و عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ